बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं उर्दू टाइम टीवी और किताब का नेम है ज़ाफ़िया। ये इशफ़ाक़ अहमद की तहरीर करता किताब है और ये उनकी किताबों का पहला एडिशन है। तो आइए हम इस किताब को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बहरूप और सेकंड नंबर पे हम पढ़ रहे थे बच्चों की नफ्सियात। तो आइए हमने जहाँ पिछली वीडियो में जहाँ से छोड़ा था इसे आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैं आगे चला गया। जाकर एक बड़े हॉल में इन्होंने मुझे इस खातून ने इस मर्द ने बिठा दिया। एक लंबी सी मेज़ थी काली स्याह रंग की और इसके ऊपर मैं अकेला बैठा था। तो इन्होंने कहा, हमने मैडम को अनाउंस कर दिया है, वो आती होंगी। मैंने कहा, बहुत खुशी की बात है। इन्होंने कहा, वो माजरत कर रही हैं कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बैठे बैठे मुझे कोई मुश्किल से 4-5 मिनट हुए होंगे और मैं थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। वहाँ सीढ़ियाँ थी 8-10। वहाँ से टिप टिप करता हुआ एक लड़का जिसने नीली निकर पहनी हुई, काले स्याह बूट और कितने सारे बटनों वाली एक जैकेट सी पहनी हुई, वो नीचे उतरा। लड़का कोई 7-8 साल का था। नीचे उतरा, खटखट करता मुझ तक पहुंचा। मैंने इसको मुस्कुरा कर कहा, बखूबी जी। इसने कोई जवाब ना दिया और सीधा मेरे पास आकर खड़ा हुआ। गौर से मेरी शक्ल देखने लगा। अब मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। मैंने इसको कहा, हाउ आर यू, यू बिलोंग टू अ रिच क्लास। इसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। फिर इसने कोहनी रख के मेज़ के ऊपर जहाँ मैं था ऐसी मेरी शक्ल देखी। बात का कोई जवाब ना था। अब एक आदमी का चेहरा इतना करीब हुआ, इस एंगल पर हो, बड़ी परेशानी का बायस बनता है। उस ज़माने में मैंने थोड़ी थोड़ी मूछें रखी हुई थी। एक आर्टिस्ट था डाली, वो अपनी मूछों को मोम लगा के ज़रा ऊंची ऊंची रखता था। मैंने भी डाली के फैशन में मूछें ऊपर की थी। तो जब इसने चेहरा करीब किया तो वो मेरे बहुत नज़दीक आ गया। सीधे खड़े होके इसने मेरी एक मूंछ को पकड़ा और ज़ोर से खींचा। मेरा होंठ सारा ऊपर को खींच गया और दूसरे हाथ से इसने तड़ाक से एक चमाटा दिया मेरे इतने ज़ोर का कि मेरा ये सारा होंठ नीचे गिर गया। मैं क्या कर सकता था। एक मुलाजिम आ गया और मुझे इसके आके कहने लगा, ये रेसलिनी का बड़ा बेटा है और मैडम का बड़ा लाडला बच्चा है। मैंने कहा, हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। थप्पड़ मार के ज़ोर से वो भाग गया कहीं खेलने, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा, या अल्लाह, जितनी खुशी खुशी मैं आया था और जितना मेरा दबदबा था, जो कुछ मैंने सुना था, ये क्या हुआ मेरे साथ। खैर, रंज तो हुआ आज तक है, ये हो क्या गया मेरे साथ। वो चला गया और मैं बैठा रहा। इतने में मैडम आ गई और माजरत करने लगी, मुझे कुछ काम था। मैंने अपनी रेसलनी को फ़ोन किया। इसने कहा, मेरा आखिरी शॉट रह गया है, आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जब तक हम बैठ के बातें करेंगे। कहने लगी, वुड यू लाइक आउटसाइड। मैंने कहा, नहीं, अंदर ही ठीक है। अंदर मेरी काफ़ी मुरम्मत हो गई है। मैं दोबारा बाहर जाके फिर किसी के सामने पेश होऊंगा। तो बैठ के बातें करने लग गई। पाकिस्तान के बारे में इसको इतना मालूम था कि छोटा सा मुल्क है। वो 2.5 साल का अभी बना है। मैंने कहा, हाँ अभी बना है। इसके बारे में कुछ तफसीलात पूछती रही। इसने खाने को पूछा तो मैंने कहा, आपके शौहर आएंगे, इनके साथ खाना खाएंगे। फिर वो मुआज़रत करके चली गई। इसका एक टेलीफ़ोन आ गया। मैडम को टेलीफ़ोन बहुत आते थे। चली गई तो अब मैं बहुत कॉन्शियस होके बैठा हुआ था। या अल्लाह, वो जालिम का बच्चा फिर ना आ जाए। एक डर होता है ना आदमी को कि कहीं एक घूम रहा है आफत का परकाला। बाद में पता चला कि रेसलनी ने कहा, आप खाना खाएं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगी क्योंकि मैं डिले हो गया है। मैं शॉट तैयार नहीं हुआ तो फिर इशफाक से ज़रूर मिलूँगा, ये बात तय है। फिर इसने कहा, वुड यू लाइक। मैंने कहा, जैसा कहें ठीक है। वो डोंगे लेकर आने लगे। इनके मुलाजिम बावर्ची
ان کے ملازم باوردی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے ہیں۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کاٹنے سے آتے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے۔ جب بھی کبھی وہ آلو میرے آگے بھاگتا رہتا، پکڑا نہیں جاتا، نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا ہوں۔ ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئیں، اتنے میں وہ چھوٹا آفت کا پرکالا تھا، اس کے بجائے پھر ایک اور نکل آیا۔ 4 سال کا چھوٹا پرکالا سا۔ تو میڈم نے کہا یہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ وہ ان کے بیٹے تھے۔ تو میں نے کہا ہیلو، ہائی، ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا آ گیا، اس نے کرسی میری طرف ڈالی اور میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب سی۔ باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھی اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا۔ باتیں ہم کرتے رہے۔ جب کھانا لگ گیا بڑے تلائی اور زرعی بٹنوں میں تو ہم نے شوربہ ڈال دیا، جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا۔ کھانا تو کھانا تھا نا ساتھ۔ تو چھوٹے بچے نے کہا، وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو لے کر میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا۔ تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ۔ ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے تو ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق آئی ہے کہ ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت محتاط ہیں، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم نے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اس نے نہیں لا کر رکھ دی۔ تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں انڈیل دی۔ تو میں نے کہا میں کھاتا نہیں ہوں، میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں۔ وہ ڈال دیے۔ تو وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے، ابھی ایک نوالا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فوک کے اوپر اور یوں تلکا کے ٹھک کر جیسے گلیل نہیں ہوتی میرے ناک کے اوپر۔ میں بہت اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا، ٹھنا ٹھن مرچیں ڈال کے آلو وہ گیا۔ اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے، منع کریں گے تو ان کی شخصیت پر برا اثر پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ ایسے کیے، جو بھی آدمی پروٹیکشن کر سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکتی، ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں بڑے زور سے مارا۔ اس کے نیچے لوہے کے وہ لگے ہوئے تھے۔ تو نیلس میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی۔ میں نے سوچا کس لیے آ گیا، دفع کرو، لعنت بھیجو، یہ ہیکٹروں کے گھر ہوتے ہیں۔ میں کہاں پھنس گیا۔ اتنے میں ریسلنی کا ٹیلی فون آ گیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا، اس نے کپڑا ٹک ٹک کرتی اوپر چلی گئی۔ اس نے کپڑا رکھا، ٹک ٹک کرتی اوپر چلے گی۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر جا رہی ہے کہ اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے۔ جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی، بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے۔ میں نے گالی دی کہ سور میں تیرا گاٹا اتاروں گا کتے۔ اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی، اتنی گندی گالیاں جتنی مجھے آتی تھیں، جو میں کبھی نہیں آ سکتی وہ کام کیا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا۔ وہ بیچارے ڈر گئے اور رنگ پھک ہو گیا۔ میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹالین نہیں، کوئی انگریزی نہیں، خالص پنجابی، جے تو پھر یہ کیتا نہ گل وڈ کے تھالی وچ رکھ دیاں گا۔ اور اب چہرے سے پتہ چل گیا، وہ دہشت آ گئی ان پر۔ اتنے میں وہ اپنا فون سن کے واپس آ گئے اور انہوں نے کہا اور پھر معذرت کر رہے ہیں، کوشش میں کر رہا ہوں، موقع مجھے اگر مل جائے تو نہ جانے نہ دینا۔ جوائن ضرور کروں گا۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ پھر وہ کھانا کھانے لگ گئی، دونوں بچے بھی۔ ہم بھی کھاتے رہے۔ تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، کس شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، نفسیات کا اچھا اصول ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے ایگریشن ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کے بینچ مارو، کسی پر لکھ دو، اماں جی کس پر لکھ دو، ابا جی، اماں پر غصہ آئے تو اماں پر اور ابا پر غصہ آئے تو ابا پر، ٹھا ٹھا، اور اس طرح سے ایگریشن نکل جاتا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے
چنانچہ پوری ایک دہائی ہے۔ میں کہوں گا سائیکالوجی اس بات پر مصر ہے کہ ان کا ایگریگیشن نکل جانا چاہیے۔ ماں باپ کے خلاف ایگریگیشن تو ہوتا ہی ہے، بہتر یہی ہے۔ جو طریقہ اب خاص طور پر برٹش سائیکالوجی میں ہے، یہ کہتے ہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو مقام بتانا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی سٹوری کا اختتام کرتے ہیں۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔